میں یہ بات کہتا ہوں اور آپ تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ جمعیت علماء کا کردار اس ملک کو اٹھانے میں، امن و امان کو قائم کرنے میں، ملک کی ترقی میں کیا ہے، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس لیے کہ جس قوم کو اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ناواقفیت ہوتی ہے اور وہ اپنے پوروجوں کی تاریخ اور قربانیوں سے ناآشنا ہوتی ہے، وہ قوم اپنے مستقبل کے لیے اپنے صحیح رخ کو کبھی اختیار نہیں کر پاتی۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بزرگوں نے دیا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ملک آزاد ہوا، لیکن ملک آزادی کے ساتھ تقسیم بھی ہو گیا۔ آزادی جیسے جیسے جمعیت علماء ہند کے اکابر کو نظر آتی تھی کہ ملک آزادی کی طرف چل رہا ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی برابر مہاتما گاندھی سے، موتی لال نہرو سے، جواہر لال نہرو سے برابر یہ وعدہ لیتے چلتے تھے کہ ہمیں بتاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور کیا بنے گا؟ کیا ملک ہندو راشٹر بنے گا یا ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا؟ اور تجاویز موجود ہیں۔ سن 46 کا کانگریس کا بلٹن موجود ہے، ہمارے پاس کانگریس کے جواب موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، جن میں کانگریس کمیٹی، اس کی ورکنگ کمیٹیاں، اس کے عام اجلاس برابر ہمارے خطوط کا جواب دیتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے چلتے ہیں کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ اب ملک آزاد ہوا، بدقسمتی سے آزادی کے بعد ملک تقسیم ہو گیا اور ایک جماعت نے اسلام کے نام کے اوپر ملک کے تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہمارے اکابر نے اس کی مخالفت کی، ان کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا گیا، ان کی ٹوپیوں کو اچھالا گیا، ان کی پگڑیوں کو پامال کیا گیا، مگر انہوں نے اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے جس نظریے کو حق سمجھا تھا ہر چیز کو برداشت کیا، مگر ایک بال برابر ان کے پیر میں جنبش نہیں آئی۔ یہاں تک کہ ملک تقسیم ہوا۔ یہ ملک تو اللہ کا ملک ہے، زمین و آسمان وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ملک کی تقسیم کے بعد ہندوستان میں ایک آواز اٹھی، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، اگر نام لوں گا تو لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے انڈیا ونس فریڈم کے اندر نام لے کر بتایا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ملک اسلام کے نام کے اوپر تقسیم ہو گیا، اب ہمارے ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں بلکہ مذہبی دستور ہوگا، اور یہ ملک ہندوستان ہندو اسٹیٹ بنے گا، سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گا۔ بڑی قداور شخصیت تھی ملک کی، ان کے ساتھ ایک نظریاتی جماعت تھی، لیکن جمعیت علماء ہند تنہا ایک پتھر تھا جو درمیان میں کھڑا ہوا، اور ہمارے اکابر تنہا تھے۔ اس وقت جماعتیں کہاں تھی؟ آج تو آدمی اپنی جیب میں جماعت لیے پھرتا ہے،
صبح کو جماعتیں بنتی ہیں، شام کو ٹوٹتی ہیں۔ اس زمانے میں ملک کے اندر کوئی مسلم ایسی تنظیم نہیں تھی جس کے پاس 150 سال کی قربانیوں بھری تاریخ ہو۔ علماء کی جماعت تھی۔ 1803 میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے، جس دن انگریز نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ آج ملک خدا کا ہے، خلق خدا کی ہے، حکومت اور ملک بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن آج سے ملک کے اندر حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے، اس دن شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس کی آزادی کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ پہلی آواز تھی ملک کی آزادی کے لیے، لوگ نہیں جانتے۔ اور پھر یہ آزادی کی آواز کے اندر جان پیدا ہوتی رہی۔ ان کے شاگرد، ان کے خانوادے کے لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا۔ شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہما کو پیدا کیا۔ مولانا نے جو بات کہی تھی اس کی بڑی قیمت چکائی۔ مولانا کو زہر دیا گیا، مولانا کے جسم میں سفید داغ پڑ گئے، مولانا کی جائیداد کو قرق کر لیا گیا، ان کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا۔ یہ تمام کچھ ہوا، لیکن وہ مرد مومن تھا، سب کچھ اس نے برداشت کیا، لیکن اس کے پیر میں جنبش نہیں آئی۔ وہ چلے گئے دنیا سے 1824 میں، اور ان دو ان کے پیدا کیے ہوئے لوگوں نے اٹھایا اس کردار کو، اور یہاں تک کہ سن 31 کے اندر وہ بھی بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں دنیا نہیں جانتی، ارباب سیاست بھی نہیں جانتے۔ سب سے پہلا جہاد آزادی سن 1831 کا جہاد آزادی ہے، لیکن جن لوگوں کے سینے کے اندر اپنے ملک کی آزادی کی آگ تھی وہ خاموش نہیں بیٹھے۔ انہوں نے ٹھیک 26-27 سال کے بعد پھر دہلی میں، میرٹھ میں، سہارنپور میں، سنبھل میں، مراد آباد میں، پنجاب میں پھر آزادی کی آگ جلائی۔